الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملائكة صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ ويتذكر الإنسان يومئذ فأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ فجر کی تشریح کا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور یہ اس کی آخری آیتیں ہیں. ان آیتوں سے پہلے جیسا کہ میں پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں، بندے کی نافرمانیوں کا ذکر تھا اور اس بات کا کہ وہ جب اچھی حالت ہوتی ہے تو اس کو اپنا حق سمجھتا ہے اور جب بری حالت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے. حالانکہ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتے ہیں. اگر خوشحالی ہے تو اس بات پر آزماتے ہیں کہ وہ اس پر کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تنگی کی حالت ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری تقدیر پر راضی ہو کر ہم سے مانگتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے. اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اگر کسی کو خوشحالی میسر ہے تو یہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کی حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو فراموش کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے چکر میں الجھا رہتا ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام بتایا ہے. شروع یہاں سے فرمایا کہ کلا، یعنی یہ جو طرز عمل ہے کیا خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور بدحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے، یہ ہرگز اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اس لیے کہ انجام اس کا بڑا خراب ہے. آج تو وہ اپنی اس روش پر مگن نظر آتا ہے، لیکن اذا دکت الارض دکن دکا، آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر چورا کر دیا جائے گا، یعنی قیامت جب آئے گی تو قیامت ایک زلزلے کی شکل اس میں آئے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک زلزلہ ہوگا. اس زلزلے کے نتیجے میں بڑے بڑے پہاڑ وہ ضربیں کھا کھا کر، زلزلے کی ضربیں کھا کھا کر چورا ہو جائیں گے، زمین برابر ہو جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پروردگار آئے گا. کس طرح آئے گا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تمہارا پروردگار آئے گا یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی آمد ہوگی. والملائکۃ، اور فرشتے بھی آئیں گے صفن صفا، صف باندھے ہوئے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا. یہ قیامت کے بعد میدان حشر میں جبکہ حساب و کتاب ہونے والا ہوگا تو جہنم سامنے کر دی جائے گی. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم سامنے لے آئی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. آج تو وہ اپنی غفلتوں میں مست ہے، نفسانی خواہشات پر مگن ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے. کوئی سمجھانے بھی جاتا ہے تو اس کی بات نہیں مانتا، کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو نہیں سنتا. لیکن جب یہ منظر سامنے آئے گا، یہ کائنات جس کے اوپر وہ فریفتہ تھا، جس کی خوشنمائی کے اوپر اس کا دل لبھا ہوا تھا، جب یہ ساری کائنات الٹ پلٹ جائے گی اور پروردگار کا جلوہ سامنے آئے گا، فرشتے صف بصف نظر آ رہے ہوں گے، جہنم کا نظارہ سامنے ہوگا، اس کی ہولناک تپش اس کے سامنے ہوگی، تو یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. سمجھ آئے گی، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہوئے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت سمجھ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کا وقت اور بدلنے کا وقت گزر چکا. اللہ تعالیٰ نے یہ عمر کی مہلت، لمبی عمر کی مہلت اسی کام کے لیے دی تھی کہ یہ سمجھ آ جائے، اس کو نصیحت قبول کر لیں. لیکن جب دنیا ختم ہو چکی ہوگی، آخرت شروع ہو گئی ہوگی اور سارے انسان جمع کر دیے جائیں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، محاسبہ ہوگا، اور جہنم کے ہولناک مناظر آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اس وقت سمجھ تو آئے گی، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس کو سمجھ آنے کا کہاں وقت ہوگا، سمجھ آنے کا فائدہ کوئی نہیں. اس وقت کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کوئی سامان آگے بھیج دیا ہوتا، کاش میں اپنی زندگی میں سمجھ جاتا، سنبھل جاتا اور اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے کوئی چیز آگے بھیج دی ہوتی. یہاں تو دنیا کے اندر میں اسی میں لگا رہا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مال بٹور لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ ساز و سامان اکٹھا کر لوں. ساری میری دوڑ دھوپ اور ساری میری کوشش اور کاوش کا مرکز اور محور یہ دنیا کی لذتیں رہیں، دنیا کی راحتیں رہیں. آخرت کو میں بھول بیٹھا تھا،
کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا. اس وقت یہ حسرت کرے گا، لیکن حسرت کام نہیں آئے گی. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن اللہ جیسا عذاب دے گا نافرمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کا عذاب دے گا، کسی نے بھی دنیا میں ایسا عذاب کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا. بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران بھی گزرے، بڑے بڑے ظالم و جابر انسان بھی گزرے، جنہوں نے اپنے ماتحتوں کو تکلیفیں پہنچائیں، عذاب دیے، لیکن کسی کا عذاب بھی ایسا سخت نہیں ہوگا جیسا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا. اس جیسا عذاب کسی نے بھی دیا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور نہ دنیا میں کسی نے کسی کو اس طرح جکڑا ہوگا جس طرح اللہ اس دن جکڑ لے گا نافرمانوں کو. اس جیسی جکڑ کسی نے دنیا میں نہیں کی ہوگی، اس جیسی پکڑ کسی نے دنیا میں نہیں کی ہوگی جس کو جیسی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. یہ حال بنے گا نافرمانوں کا، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پس پش ڈال کر دنیا کی رنگینیوں میں محو رہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق نہ ہوئی، اور اس کے احکام پر عمل کا خیال نہ آیا. ایسے لوگوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ حسرت کریں گے مگر حسرت کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ کے اطاعت کی زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے پورے قرآن کریم میں. ہر جگہ جہاں کہیں کافروں اور نافرمانوں پر عذاب کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، ساتھ ساتھ فرما بردار لوگوں کے اچھے انجام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اچھے انجام کا بھی ذکر فرماتے ہیں، تاکہ دونوں پہلو متوازن رہیں. اور جس طرح نافرمانی کی مذمت اور اس کی برائی بیان ہو رہی ہے اور اس کا برا انجام سامنے آ رہا ہے، اسی طرح فرما برداری کا نیک انجام بھی لوگوں کے سامنے آئے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے کسی نافرمان ماتحت پر ناراض ہو رہا ہو، اس کو ڈانٹ رہا ہو، اس کو اس کی بدعمالیوں پر متنبہ کر رہا ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہو. تو جب ڈانٹ ڈپٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے تو جو لوگ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ بھی سہمے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی سہم جاتے ہیں اس کے غیظ و غضب کو دیکھ کر، اس کے غصے کو دیکھ کر وہ بھی سہم جاتے ہیں. تو وہ جہاں ڈانٹ رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، وہاں جو اچھے لوگ ہیں، اس کے اچھے ماتحت ہیں، ان کو ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نافرمانی کر رہے ہیں. تو اس واسطے تم پریشان نہ ہونا، تم نہ ڈرنا، کیونکہ تمہارا انجام ان لوگوں کے انجام سے مختلف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر فرماتے ہیں، ساتھ میں جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں. جہاں نافرمانوں کے ذکر فرماتے ہیں تو فرما برداروں کا بھی انجام بتاتے ہیں. چنانچہ کیا خوبصورت انجام بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں ان سے خطاب ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چین پا چکی، مطمئن ہو گئی، ارجعی الی ربکی، تم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلی جاؤ، راضیتن، اس طرح کہ تم بھی خوش ہو، مرضیتن،
اور تم اللہ سے، اللہ بھی تم سے خوش ہو. فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ان سے یہ کہا جائے گا. کافروں کا تو انجام یہ ہے، نافرمانوں کا، بد اعمال لوگوں کا تو انجام وہ ہے جو بتایا کہ اس جیسا عذاب کوئی اور نہیں، کسی نے نہیں دیا ہوگا. لیکن جو فرما بردار ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اے نفس، ایک تو خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی، آرام پا چکی. یہ نفس مطمئنہ قرآن کریم نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اور مراد اس سے وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالی کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی یاد میں وہ اتنا پرسکون ہو گیا ہو کہ اس کو وہ بے چینی جو گناہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ بے چینی جو نافرمانی سے پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ اطاعت کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے آزاد ہو گیا. دیکھو گناہ جو ہے اس کی مثال، گناہ کے اندر لذت تو ہوتی ہے، لیکن اس لذت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خارش کا مریض ہو اور اس کو کھجانے میں مزہ آتا ہے، لیکن جو کھجاتا ہے بے چینی بڑھتی ہے. اسی طرح گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ بظاہر تو لذت ہے، اس میں مزہ ہے، لیکن وہ مزہ جو انسان اس مزہ کا اختیار کرتا ہے، جو روح اس کی بے چین رہتی ہے، چین نہیں پاتی. یا تو اس طرح بے چین رہتی ہے کہ اور زیادہ لذت حاصل کروں، اس میں بے چین ہے، یا کم از کم اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ تو یہ لذت تو حاصل کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کر رہا ہے، تو ضمیر اس کو کچوکے دیتا ہے، ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. وہ کچوکے جو ہے انسان کو بے چین رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اطاعت میں ایسا سکون عطا فرما دیتے ہیں، ایسی راحت، ایسا چین عطا فرما دیتے ہیں کہ بڑی سے بڑے گناہ کی لذت بھی اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو لذت عطا فرمائی ہے، اگر بادشاہوں کو اس کی لذت کا پتہ چل جائے تو ہم سے وہ چھیننے کے لیے تلواریں لے کر آ جائیں. بظاہر تو دیکھنے میں وہ بادشاہ، حکمران، مال و دولت میں نہایا ہوا، وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، اس کی لذت، اس کو ایسا لگتا ہے کہ بڑی لذت حاصل ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لذت ہمیں عطا فرمائی ہے، کاہے میں؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اس کی طرف رجوع ہونے میں، نمازوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے میں جو لذت عطا فرمائی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو وہ اس کو چھیننے کے لیے، ہم سے چھیننے کے لیے تلواریں لے کر آ جائیں. تو حقیقت میں چین اور سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم فرماتا ہے، خوب سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے. تم دلوں کا چین تلاش کر رہے ہو روپے پیسے میں، تم دلوں کا چین تلاش کر رہے ہو راحتوں اور نفسانی خواہشات میں، لیکن دلوں کا چین اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو نفس مطمئنہ ایسی ہی انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں دن رات اللہ سے لو لگائے ہوئے، چاہے دنیا بھی کما رہا ہو، چاہے تجارت بھی کر رہا ہو، چاہے دنیا میں اپنے روزگار کا
سامان بھی کر رہا ہو لیکن دل اس کا لگا ہوا ہو اللہ کے ساتھ، تو وہ نفس مطمئنہ ہے. اس کو جو چین اور سکون حاصل ہے وہ دنیا میں کسی نافرمان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور یہ قرآن کریم میں نفس کے 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک جگہ فرمایا گیا کہ وما ابرئ نفسی انما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. انسان کا جو نفس ہے وہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے انسان کو، لہذا اس برائی کا حکم دینے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی برائی میں پھنس جاتا ہے. اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، نافرمانی پر ابھارتا ہے، لذتوں کی طرف لے جاتا ہے، نفسانی خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، وہ نفس امارہ کہلاتا ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا نفس لوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جس کو دوسرے الفاظ میں آپ ضمیر کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کا وہ ضمیر جو اسے ملامت کرتا ہے، یعنی اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار تو نے یہ بات جو کی، یہ غلط کام کیا، برا کام کیا، گناہ کا کام کیا، ملامت کرتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے. تو انسان جب اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو شروع میں اس کا نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی ہر وقت بس گناہ کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. پھر جب ذرا کوئی تھوڑا سا اصلاح کا خیال پیدا ہوتا ہے تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں، برا کام کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دل اس کو ملامت بھی کرتا ہے. اس ملامت کو اگر آدمی غنیمت سمجھ لے اور یہ سمجھ لے کہ یہ مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر میں پڑ جائے، تو جوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بڑھتا ہے اور اس ملامت کے اوپر کان دھرتا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، تو آخر میں جا کر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. تو نفس امارہ سے شروع ہوا، نفس لوامہ بیچ میں آیا، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ ہو گیا. یعنی اب چین پا گیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں کی زندگی سے نجات عطا فرما دی، اب میں طاعت کی اور سکون، طاعت کی زندگی گزار رہا ہوں، اس میں سکون پا جاتا ہے، وہی نفس مطمئنہ. اس کو خطاب ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ. لوٹنے سے پتہ چلا کہ انسان کی جو روح ہے وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی اور اب بھی لوٹ کر وہی جائے گی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ میں ایک مقام رکھا ہے جس کو قرآن کریم میں علیین کہا ہے. علیین یہ ایک اللہ ہی جانے وہ کوئی مقام ہے جو عرش رحمان کے سائے میں ہے. تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری روحیں اس مقام پر رہتی ہیں، وہیں سے دنیا میں آتی ہیں اور پھر مرنے کے بعد وہیں پر واپس لوٹتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس آ جا. کس طرح آ جا؟ راضیۃ مرضیہ، اس طرح آ جا کہ تو بھی خوش، اپنے انجام سے خوش، اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے سے خوش، اور مرضیہ، اور تجھ سے اللہ بھی خوش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مقام تجھے حاصل ہو گیا. اور پھر فرمایا فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ جب صرف بندے کہتے ہیں میرے بندے، تو اس سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ کے خاص مخلص بندے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. میرا بندہ ہے یہ، میرے بندہ ہے، میرے بندے ہیں یہ، تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، ان میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ جو خطاب ہے
یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر یہ محققین نے یہ فرمایا کہ یہ خطاب نیک افراد کو 2 مرتبہ ہوگا. ایک اس وقت جب کہ انسان کی موت آ رہی ہے اور وہ اچھی حالت میں حسن خاتمہ کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے تو اس وقت میں اس کو یہ خطاب کیا جائے گا. اس وقت اس سے کہا جائے گا اور اسی میں راضیتاً کہ تم اس طرح آؤ کہ خوش ہو کر آؤ. اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالی سے جا کر ملنے سے کی محبت رکھتا ہے، یعنی اس کو پسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے جا کے مل جاؤں، تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جو پسند کرتا ہو اس کو اللہ تعالیٰ بھی ملنے سے پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ملنے کا راستہ تو موت کے ذریعے ہوتا ہے، اور موت کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. زندگی میں ہر آدمی موت سے گھبراتا بھی ہے اور موت سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اگرچہ پتا ہے کہ آئے گی لیکن جتنا بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے ملاقات سے محبت ہو، جس کو اللہ کے سے ملاقات کو پسند کرتا ہو. تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت، دنیا میں جو محبت ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اور مرنے کے وہ قریب ہوتا ہے، نزع کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ذریعے بشارتیں دیتے ہیں. بشارتیں دیتے ہیں کہ تم سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، تم ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام پر جا رہے ہو، تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں. جب وہ سنتا ہے تو اس کو فوراً دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ میں جلد از جلد اس مقام تک پہنچ جاؤں. تو اس وقت جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، اللہ بھی اس سے ملنے سے کی محبت کرتا ہے. تو اس وقت میں اس کو جو بشارتیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک بشارت یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس وقت کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام میں یہ ذکر تھا اس آیت کا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کتنا پیارا خطاب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کتنا پیارا خطاب ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انشاءاللہ تم اپنی موت کے بعد یہ خطاب سنو گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اپنی موت کے بعد یہ خطاب سنو گے. تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت میں یا موت کے متصل اس بندے کو یہ خطاب کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقام قرب سے نوازیں گے. اور بعض مختلف بزرگوں کے واقعات بھی ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں جن کو ایک بادشاہ نے ظلمن ان کا سر کاٹ کر دریا میں پھینک دیا تھا. حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. ایک ظالم بادشاہ نے کسی مخلص مسلمان کا سر کاٹ کر دریا میں پھینک دیا تھا. وہ پہلے وہ ڈوبا، پھر سطح پر آ گیا اور سطح پر آ کر اس میں سے آواز آئی، یہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آواز سنائی دی. تو بعض اوقات یہ آواز سنائی دے جاتی ہے، بعض اوقات عام انسانوں کو نہیں سنائی دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے یہ خطاب کرتے ہیں. ایک اس وقت ہوگا، ایک حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا اس وقت بھی یہ کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور اس میں ایک لطیف اشارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا، فادخلی فی عبادی کہہ کر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اشارہ کر دیا کہ اگر یہ نفس مطمئنہ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ انجام تمہارا ہو
تو اب نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو. یہاں دنیا میں اگر نیک بندوں کی صحبت میں رہو گے تو نیکی کے جذبات پرورش پائیں گے. بروں کی صحبت میں رہو گے برے جذبات پرورش پائیں گے. لہذا اس خطاب کا مخاطب بننے کا دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ تم میرے بندوں کے ساتھ رہو. میرے بندوں کا مطلب یہ کہ میرے نیک بندوں، میرے مقرب بندوں کہ جتنے قریب ہوگے، جتنا ان کی صحبت اختیار کرو گے، اتنا ہی انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائیں گے اور تمہارے حالات کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی کہ تمہارا نفس مطمئن ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنت کو اپنی طرف منسوب فرما رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم کو اس خطاب کا مورد بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور راستہ کوئی لمبا چوڑا بہت مشکل نہیں ہے. راستہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایسی فطری ہیں کہ ان پر عمل کرنا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے. اطاعت کی زندگی کے معنی یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ بجا لاؤ، جو گناہ ہیں ان سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ قوی کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو. کرتے کرتے انشاءاللہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.